مصر کے جنگل میں ایک شہزادہ چند بکریاں چراتا اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ اور جنگل کے پھلوں سے یہ گزارا کرتا۔ وہ تھا شہزادہ، مگر نہ تو اس میں شاہوں والا غرور تھا اور نہ ہی وہ جاؤ جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکھی سوکھی کھاتا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی نیک چلنی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں مہو تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے اور نہ سمجھ رہا ہے۔ پھر وہ زاروں قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا، گدھے سے چند باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا۔ چند روز یہی معاملہ رہا، جب رحم دل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا اور وہ یہ گتھی سلجھانے میں ناکام رہا تو بالآخر درخت کی اوٹ سے باہر آ گیا اور لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیری اس طرح بلک بلک کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سستیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا، ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا، مگر اس دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا، اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا، انہیں ذلیل اور رسوا کرتا۔ پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا اور میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کے مشکل میں اپنے ہی کام آتے۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی کی تقریب تھی مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا، گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا، سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے نہ روکا، برائی کی طرف بڑھتا ہوا کوئی قدم نہ روکا، اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پر لاد کر بیچنے جاتا ہوں اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئی اور لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا، اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مطابق ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا، مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں، اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے، شاید وہ میری مدد کر سکے، وہ مجھے مل جائے، میں اس سے معافی مانگوں گا، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے، اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا، وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر بلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی، قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے، بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔
जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूल की गश्त पर था, उसका वहाँ से गुजर हुआ। वो मेरी माँ को जब घर लाया तो माँ की लाश देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई ना था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बल आखिर उसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अर्सा मैं उसके महल में रही और उसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करा दी। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था, जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और इस रब ने मुझ गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और इस नेक शहजादे से मेरी शादी करा दी, जो इस वक्त तेरे सामने खड़ा है। और तुझे तेरे मगरूर बेटे के कर्मों से ने अर्श से फर्श पर गिरा दिया। खुदा की कुदरत देख लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन में गिरता जा रहा था और रो रो कर शहजादी से माफी मांगी। शहजादी बहुत रहमदिल थी। लकड़हारे के आंसू से उसका दिल भर आया और उसने उसको माफ कर दिया। खुदा की कुदरत लड़का उस लम्हे अपने असल रूप में वापस आ गया और खुदा के हुजूर सजदे में गिर गया और शहजादी से भी माफी मांगने लगा। शहजादी ने उसे भी माफ कर दिया। बल आखिर दोनों बाप बेटा अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हुए। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो